السلام علیکم۔ پاکستانی معاشرے اور کئی مسلم معاشروں میں اور ایون ہندو اور دوسرے مذاہب کے معاشروں میں بھی عموماً یہ بحث کی جاتی ہے کہ جی کردار کا پیمانہ مذہبی رسومات کی ادائیگی ہے، مذہبی فرائض پر عمل داری ہے۔ اگر آپ اشنان کر رہے ہیں، رام کی پوجا کر رہے ہیں، آپ گنجے ہو گئے ہیں، 5 آپ نے لکیریں ڈال لی ہیں، تو آپ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ تصور ہے کہ جو جی بس 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے اور حج وغیرہ کر لے، روزہ رکھ لے، تو اس کو کردار کا پیمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر نماز سے آپ کے کردار میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو ایسی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت منہ پہ مارنے کا کہا ہے کہ وہ پھینک دی جائیں گی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہبی رسومات سے ہی انسان کی کردار سازی ہوتی ہے تو وہ انتہا پسند سکھ جو کہتے ہیں کہ جی آپ کرپار رکھ لیں اور داڑھی رکھ لیں اور پگڑی پہن لیں، انہوں نے اور ان مسلمانوں نے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، انہوں نے 47 کے پارٹیشن میں پوری ٹرینیں کاٹ دی۔ تو وہ جو نماز پڑھ رہے تھے یا روزہ رکھ رہے تھے یا حج کر رہے تھے، اس سے ان کے کردار پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما تھے وہ لمبے لمبے جبے بھی پہنتے تھے، لمبے لمبے ہولی کراس بھی ڈالتے تھے، شادی بھی نہیں کرتے تھے، بائبل بھی پڑھتے تھے، ساری مذہبی رسومات ادا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گرجا گھروں میں جو ہے وہ مقدس زنا بھی کرتے تھے، وہ پیسے لے کے لوگوں کے گناہ بھی معاف کرواتے تھے، وہ جو ہے انہوں نے زمین بھی بڑے کنٹرول میں کی ہوئی تھی، وہ ساری عیاشیاں بھی کرتے تھے اور مذہبی رسومات بھی ادا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح بہت سارے یہودی ربائے آپ کو کہیں گے کہ لمبی لمبی زلفیں رکھ لو، لمبے لمبے جبے پہن لو، دیواری گریا سے سر ٹکرا ٹکرا گرو، لیکن وہ 62,000 سے زیادہ انسانوں کو غزہ میں مار دیں گے اور اس پر خوشیاں بھی منائیں گے۔ تو وہ جو عمل ہے، جو مذہبی رسومات ہے، اس سے ان کے کردار پر کیا آپ کو کوئی فرق پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان میں یہ رجحان بن گیا ہے کہ آپ 30-40 سال دبا کے مال کمائیں، رشوت کا پیسہ کمائیں، 50-60 کروڑ، ارب 2 ارب روپیہ جمع کر لیں، اور پھر آپ چلے جائیں رائے پائچہ اٹھا لیں، ٹوپی لگا لیں، داڑھی رکھ لیں، مونچھیں صاف کر لیں، اور جو ہے وہ آپ بن جائیں۔ آپ نے جو 50 کروڑ کی، 100 کروڑ کی، 2 ارب کی ڈکیتی ماری، وہ ساری دھل گئی ہے۔ جس طرح گنگا میں ڈبکی مار کے برہمن کہتا ہے کہ سارے آپ کے گناہ دھل گئے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے جو ہے طارق جمیل صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ سارے گناہوں کو دھلوا دیتے ہیں۔ اچھا اسی طرح آپ کرپشن کریں، پیسہ کمائیں، لوگوں کو لوٹیں، بے ایمانی کریں، اور جا کر آپ فیضان مدینہ چلے جائیں، ہری پگڑی باندھ لیں، پپا جانی کو اپنا پیر مان لیں، جیب میں مسواک رکھ لیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، ماتھے رگڑ رگڑ کے محراب بنا لیں، اور آپ کے سارے گناہ دھل گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہبی رسومات کی ادائیگی سے، مذہبی عقائد پر عمل کرنے سے آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو اٹھا کے دیکھ لیں فیصل آباد، شیخو پورہ، کراچی، سیالکوٹ، ان میں جو بڑے سے بڑے جو سرمایہ دار ہیں وہ یا تبلیغی جماعت کے حامی ہیں، یا جماعت الدعوہ کے حامی ہیں، یا دعوت اسلامی کے حامی ہیں۔ نہ اپنی فیکٹری میں وہ یونین بننے دیتے، مزدوروں سے کتوں کی طرح کام کرواتے ہیں 12 12 گھنٹے۔ بہت ساری فیکٹریاں ایسی ہیں جس میں خود جماعت اسلامی سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ پرماننٹ کانٹریکٹ نہیں دیتے اپنے ان کو کارکنان کو۔ کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو نماز پڑھنے کے تو پیسے دیتے ہیں، لیکن وہ نہ لائف انشورنس دیتے ہیں، نہ ہیلتھ انشورنس دیتے ہیں، نہ سال کی 25-30 چھٹیاں دیتے ہیں، نہ ایون پریگننسی لیو جو دینی چاہیے وہ دیتے ہیں خواتین کو۔ تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن کردار ان کا بالکل زیرو ہے۔ کراچی کے آپ جوڑیا بازار چلے جائیں، یا پنڈی کے راجہ بازار چلے جائیں، یا لاہور کی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، یہ جتنے بڑے تاجر ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے یا تو وہ دعوت اسلامی کی نکلے گی، یا تنظیم اسلامی کی نکلے گی، یا جماعت اسلامی کی نکلے گی۔ نماز کے وقت وہ نماز پڑھنے بھی جائیں گے، ساری 2 نمبریوں میں وہ ملوث ہیں، اسمگلنگ کی چیزیں بھی بیچتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں۔ حکومت اگر ٹیکس لگانے کی بات کرے تو سارے متحد ہو جاتے ہیں کہ جی ٹیکس نہیں دینا ہے، کیش میں ٹرانزیکشن وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کردار میں جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے. ہمارے مدارس اور مسجدوں میں دیکھ لیں، مولوی پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ جو ہے حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، اور بچوں سے جنسی زیادتیاں بھی کرتا ہے، بچوں کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح مارتا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن حسین جب سجدے میں وہ تھے تو ان کے کاندھوں پہ وہ چڑھ گئے، کمر پہ چڑھ گئے، پشت پہ چڑھ گئے، اور انہوں نے اپنا سجدہ طویل کر دیا. یہاں پر وہ بچوں کو جانوروں کی طرح مار رہے ہوتے ہیں. تو کردار میں ان کے کہاں تبدیلی آ رہی ہے، وہ جو مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں. اگر اجتماعی طور پہ دیکھیں تو پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ، مثلا پاکستان میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ مذہبی اجتماع ہوتا ہے، سوری سیکنڈ نمبر پہ، سیکنڈ بلکہ تھرڈ نمبر پہ، کیونکہ پہلے تبلیغی جماعت کا اجتماع سیکنڈ نمبر پہ کہا جاتا تھا کہ حج پر ہوتا ہے. اسی طرح عرابین کا بڑا اجتماع ہوتا ہے جو ہے وہ عراق میں. بنگلہ دیش میں مذہبی اجتماع ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. تو بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، انڈونیزیا میں، ایران میں بڑے پیمانے پہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرے بھی پرفارم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب کرپشن کی انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بنگلہ دیش کا بھی نام آئے گا، پاکستان کا نام آئے گا. 2 نمبریوں میں اٹھا کے دیکھ لیں، ہیومن اسمگلنگ میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اور اوور آل سوسائٹی کی یہ شرح ہے کہ بے ایمانی، کرپشن، اور اسی طرح جو ہے وہ تعلیم کا معیار آپ دیکھ لیں، صحت کا معیار دیکھ لیں آپ، جو ہے وہ سیوک جو ادارے ہیں ان کے پرفارمنس دیکھ لیں. تو یہ سارے اس لیے کہ یہ نماز یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ جو وہ کرپشن کر رہے ہیں، جو وہ بے ایمانی کر رہے ہیں، اس کو دھوریے بس، اور ان کے رویے میں، ان کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسلام آباد میں کہ سیکریٹریٹ ہو یا لاہور اور کراچی کے سیکریٹریٹ ہو، وہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کو جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے اور دوسرے ہاتھ سے رشوت بھی لے رہے ہوں گے. تو اصل میں اگر نماز پڑھنے کے بعد عرب کے معاشرے میں نماز کا جو بنیادی پرسپشن تھا قریش کو اور عرب کے قبائل کو، کیرن آرمسٹرانگ کی جو ہسٹری اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی ہے، اس کے مطابق ان کو بڑا غرور تھا اپنی دولت پہ، جاہ و حشمت پر. نماز نے کیا کیا؟ نماز نے اس غرور کو پاش پاش کر دیا. بلال حبشی اور حضرت علی کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، زید بن حارثہ اور حضرت عمر کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، سلمان فارسی اور حضرت ابو بکر کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. ان کو زبان پہ بھی بڑا غرور تھا. تو وہ مساوات، وہ برابری اگر آپ نماز پڑھ کے معاشرے میں قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ کی نماز اتنی مؤثر نہیں ہے. اسی طرح روزے کا مقصد جہاں تزکیہ نفس تھا، وہاں عرب کے بے حس انسانوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اور اس بھوک کو، اس افلاس کو ختم کرو. اور یہ بنیادی طور پہ احساس تھا کہ جب مہاجرین نے ہجرت کی تو انصار کے پاس اگر کسی کے پاس 4 گھر تھے، اس نے 3 گھر اٹھا کے دے دیے. 12 بکری تھی مثال کے طور پہ تو 11 بکریاں اٹھا کے دے دیں. یہ اصل زکوٰۃ تھی کہ معاشرے سے غربت، بھوک کو ختم کرے. یہ جو حقوق اللہ ہیں، ان حقوق اللہ کا بنیادی طور پہ انسانی سماج کو فائدہ ہے. معاشرے میں اگر برابری ہوگی، مسلی کی اور چودھری کی تمیز نہیں ہوگی، برہمن اور شودر کی تمیز نہیں ہوگی، سارے انسانوں کی عزت نفس ہوگی، تو اللہ کو فائدہ ہوگا یا انسان کو فائدہ ہوگا؟ روزے کا فلسفہ سمجھ کے اگر انسان بھوک کو، افلاس کو ختم کرے گا تو اللہ کو تو بھوک نہیں لگتی. انسان کو فائدہ ہوگا یا اللہ کو فائدہ ہوگا؟ اسی طرح حج کے فلسفے کو سمجھ کر آپ امیر غریب کی تخصیص ختم کریں، کالے گورے کی تخصیص ختم کریں، نسل پرستی ختم کریں، سیاہ فام انسانوں کے خلاف، جس نسل پرستی میں ایون ہمارے نام نہاد علماء بھی شامل ہے. طارق جمیل صاحب کے خطبات موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کالے لوگ اتنے بدصورت، اتنے وہ. تو آپ اب وہ طارق جمیل صاحب سارے حج عمرے دھڑا دھڑ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کا ذہنی لیول یہ ہے کہ وہ آج بھی ڈیپ ان ہز ہارٹ وہ سیاہ فام افراد کو آج بھی تحقیر آمیز انداز میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، افریقہ کے کالے بدصورت لوگ. تو اس کا مطلب ہے وہ ساری نمازیں، وہ سارے عمرے، وہ سارے حج، وہ سارے جو انہوں نے مذہبی رسومات ادا کی ہیں، اس سے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جبکہ اس کا بنیادی مقصد کردار میں تبدیلی ہے.
تو جتنے اسی طرح توحید کا جو فلسفہ ہے، توحید کے فلسفے کو سمجھ کر اگر آپ یہ سب کہیں جو صوفیہ کہتے رہے ہیں کہ ہم سب خدا کا عکس ہیں، وی آر دا ریفلیکشن آف گاڈ، سارے انسان خدا کا عکس ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کریں، اگر انسانیں، اگر اقوام، اگر ممالک ایک دوسرے سے محبت کریں، دنیا میں جنگ و جدال ختم ہو، انسانوں کا قتال ختم ہو، اللہ کو فائدہ ہوگا یا انسانوں کو فائدہ ہوگا؟ تو یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے کہ جب تک آپ عبادات کے ایسنس کو نہیں سمجھیں گے اور عبادات کو صرف تجارت کے طور پہ استعمال کریں گے کہ طارق جمیل عمرے کرا رہے ہیں، حج کرا رہے ہیں، عربین پہ شیعہ مولویوں نے جو ہے وہ اپنا بازار کھولا ہوا ہے اور لوگ عربین بھی جا رہے ہیں وہاں پہ رو پیٹ بھی رہے ہیں، اس کے بعد آگے ساری بےایمانیاں کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ رائیونڈ میں اگر صحیح سے کوئی پرچنگ ہو تو پتہ نہیں کتنے کرپٹ نکلیں گے، ہر بڑا کرپٹ آدمی جا کے رائیونڈ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ جو اس نے 8-10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ 1 ارب لاکھوں روپیہ جتنا بھی کمایا ہوتا ہے اس کو دھو لیتا ہے. بھائی اگر اسی طرح چیزیں معاف ہو جاتی ہیں تو رحمان ڈکیت کو بھی معاف کر دے، بھائی اس کو کیا ہے. اگر ایک بندہ 5 کروڑ کی ڈکیتی مارنے کے بعد کوئی سپر اسٹور کھول لیتا ہے تو اس کی 5 کروڑ کی ڈکیتی کی کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ دعوت اسلامی نے اور انہوں نے تبلیغ جماعت نے یہ جو مراکز بنائے ہوئے یہ ایمفیسائز کرتے ہیں. اور کچھ تو یہاں پر ہندوستان میں ایک مولوی وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ کسی کا زنا بالجبر کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بڑا جرم جو ہے وہ جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا یہ بنیادی طور پہ سوچ ہے کہ عبادات کردار سازی میں صرف اسی وقت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں جب آپ کی کردار میں کوئی حقیقی تبدیلی آئے، ورنہ عبادات آپ لاکھ کرتے رہیں. مشاہدے میں یہ آیا ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے، عملی طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں اس سے جو ہے وہ آپ کی کردار میں کوئی تبدیلیاں نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نمازیں پڑھ رہے تھے، عبادات کر رہے تھے، تو وہ یہ بھی کر رہے تھے کہ امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، ابو سفیان، ہندا جیسے بدترین دشمنوں کو معاف کر رہے تھے. وہ یہ بھی کر رہے تھے کہ جنہوں نے نماز پڑھتے وقت ان کے پیٹھ پر اوجڑے رکھ کے ان کو بھی معاف کیا، جس نے کچرا پھینکا اس کو بھی معاف کیا، بیٹی کی تعظیم کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ کی بات کو اہمیت دی، یہ نہیں کہ عورت کو کمتر سمجھا. اپنی نسل جو ہے وہ ایک بیٹی سے چلائی. کوئی پیٹریارکل جیسے آج کے ہمارے ملا سارے پیٹریارکل ہیں، وہ پیٹریارکی کوئی انہوں نے نہیں کی. حضرت عمر نے اگر نماز پڑھی تو سخت تنقید برداشت کی، ایسے نہیں کیا کہ مفتی طارق مسعود کی طرح یا یہ جتنے بڑے بڑے مولوی ان کی طرح کہ ان پر کوئی آپ تنقید کر دیں تو فوراً کفر کے فتوے لگا دیں. بڑی بڑی تنقید انہوں نے سنی، انہوں نے نمازیں پڑھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ سماج کے حوالے سے کہا کہ اگر کوئی کتا بھی دجلہ فرات کے قریب بھوکا مرتا ہے تو عمر سے اس کا وہ ہوگا. جب وہ بیت المقدس کے لیے نکلے فتح کرنے کے لیے تو سیفرونیس جو وہاں کا یروشلم کا جو انچارج تھا، عیسائی انچارج تھا، تو اس نے پوچھا، ایک بندہ اونٹ کی ڈور چلا رہا تھا کہ تمہارا کیلف کون ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا میں ہی کیلف ہوں. یہ کرتے ہیں مولوی آج کے. آپ کو کہیں نظر آئے گا کہ یہ مولوی کسی ڈرائیور کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کر لیں اور اونٹ والے کو تو چھوڑ دیں؟ تو اگر آپ کی کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی، اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن وہ ارتکاز دولت کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دولت کی تقسیم ہو، منصفانہ معاشرہ ہو، کوئی امیر غریب نہ ہو، کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو، ہر شخص کی عزت نفس ہو. تو اگر عبادات آپ کی کردار میں عملی تبدیلی نہیں لا رہی اور صرف آپ ماتھے رگڑ ڈگڑ کے محرابیں بنا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کے وہ کردار پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، آپ رحم دل نہیں بن رہے، آپ کرپشن سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑا رہے، آپ انسانوں سے ہمدردی نہیں کر رہے، آپ نفرتوں کے خلاف نہیں لڑ رہے، تو خدا تعالیٰ یہ نمازیں آپ کے منہ پہ مار دے گا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.